بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک سب سے زیادہ جذباتی اور طاقتور کہانی پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ایک ایسی ہستی جنہیں دل ٹوٹنے، جدائی اور دھوکے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود اللہ پر ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ ان کی یہ داستان صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں کسی بھی تکلیف سے گزرنے والے ہر شخص کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صبر کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس سے خود اللہ نے چنا تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور تاریخ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی شروع سے ہی یہ طے تھا کہ ان کی تقدیر میں کچھ بہت خاص لکھا ہے۔ لیکن ہر آغاز پرامن نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا، عیسو، اور بچپن سے ہی دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تھے عیسو، طاقتور ایک ماہر شکاری، اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام، ایک پرسکون نرم دل شخصیت جو اپنے والد کے بہت قریب تھے۔ اور یہی فرق آگے چل کر ایک بہت بڑی آزمائش کی وجہ بنا۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، جو بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے، نے اپنے بڑے بیٹے عیسو سے کہا کہ وہ شکار کر کے لائے تاکہ وہ اسے کھا کر نبوت کی خاص دعا دے سکیں۔ لیکن ان کی والدہ نے، جو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ قریب تھیں، انہیں پہلے کھانا پیش کرنے کے لیے بھیج دیا، اور بس تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ وہ دعا جو بڑے بیٹے کے لیے تھی، چھوٹے کو مل گئی۔ اب اس دعا کا نتیجہ وہ فوری بھی تھا اور شدید بھی۔ جب عیسو شکار سے واپس آیا اور اسے ساری حقیقت کا علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گیا اور بات اپنے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی تک جا پہنچی۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے انہیں اپنی والدہ کے کہنے پر گھر چھوڑنا پڑا۔ ذرا سوچئے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اپنا گھر، اپنا خاندان، اور رات کے اندھیرے میں ایک ایسے سفر پر نکل پڑے جس کی کوئی منزل معلوم نہ تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کا منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ اسی سفر کے دوران جب وہ بالکل اکیلے اور تھکے ہارے تھے، ایک رات ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، اور وہیں خواب میں اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور یہ وعدہ ان کے لیے طاقت اور ایک نئے مقصد کی بنیاد بن گیا۔ تو اب ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ کئی دنوں کے مشکل سفر کے بعد وہ اپنے ماموں لابان کے گھر پہنچے، اور وہیں ان کی ملاقات ہوئی راہیل سے۔ انہیں راہیل سے گہری محبت ہو گئی، لیکن یہ محبت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں تھی۔ تو سوال یہ تھا کہ اس محبت کو پانے کی قیمت کیا تھی؟ ان کے ماموں نے نکاح کے لیے ایک شرط رکھ دی۔ آخر وہ شرط کیا تھی؟ 7 سال، پورے 7 سال کی سخت محنت۔ جی ہاں، راہیل سے نکاح کے مہر کے طور پر انہیں اپنے ماموں کی خدمت میں 7 سال گزارنے تھے۔ لیکن 7 سال کی محنت کے بعد جب وہ دن آیا تو انہیں دھوکہ ملا۔ شادی کی رات انہیں پتا چلا کہ ان کا نکاح راہیل سے نہیں بلکہ ان کی بڑی بہن لیا سے کر دیا گیا ہے۔ بہانہ یہ بنایا گیا کہ رواج کے مطابق بڑی بہن سے پہلے چھوٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے ان کے صبر کا ایک اور شاید پہلے سے بھی کڑا امتحان شروع ہوا۔ اس دھوکے کے باوجود ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے ایک اور شرط قبول کی، مزید 7 سال کی محنت کی، یعنی کل 14 سال۔ 14 سال کی مشقت کے بعد آخر کار وہ اپنی محبت راہیل سے نکاح کر پائے۔ اس سے ایک بہت گہری بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہماری چاہت کو پورا کرنے میں دیر کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب وقت آگے بڑھتا ہے اور اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑے خاندان سے نوازا۔ وہ 12 بیٹوں کے باپ بنے، اور یہی بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ ان کے یہ 12 بیٹے ان کی 4 بیویوں سے تھے، اور انہی سے ایک عظیم قوم کی نسل چلی۔ اسی مقام پر اللہ نے انہیں ایک اور اعزاز بخشا، اسرائیل کا لقب، جس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا۔ لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی جد و جہد، سب سے بڑا امتحان ابھی آنا باقی تھا۔ 20 سال بعد جب وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خوف تھا، اپنے بھائی عیسو کا سامنا کرنے کا خوف۔ وہ بھائی جو کبھی انہیں جان سے مارنا چاہتا تھا، کیا وہ اب بھی ناراض ہوگا؟ کیا وہ اپنا انتقام لے گا؟ لیکن جب ملاقات کا وہ لمحہ آیا تو وہاں انتقام نہیں، معافی تھی۔
غصے کی آگ نہیں بلکہ محبت اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ دونوں بھائی گلے ملے اور روئے، اور سالوں پرانی کڑواہٹ ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ لگتا تھا کہ زندگی میں اب سکون آ گیا ہے، بھائی سے صلح ہو گئی، خاندان مکمل ہو گیا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان اب شروع ہونے والا تھا، اور یہ امتحان جڑا تھا ان کے سب سے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے۔ بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بے انتہا محبت تھی، اور ایک باپ کی یہی محبت دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد کی ایسی آگ بن گئی جس نے ان سے ایک بہت ہی خوفناک کام کروا دیا۔ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو دھوکا دیا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اور جب یعقوب علیہ السلام تک ان کے لاڈلے بیٹے کے کھو جانے کی جھوٹی خبر پہنچی تو جیسے ان کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ 1 سال، 2 سال نہیں، دہائیاں بیت گئیں، اور وہ یوسف کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن سوچئے، اس شدید ترین غم میں بھی جب وہ نابینا ہو چکے تھے تب بھی انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ کہتے، میں اپنی تکلیف اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے صبر کا سب سے اونچا درجہ۔ اور پھر اتنے سالوں کے درد اور صبر کے بعد آخرکار اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ اللہ نے انہیں یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملا دیا، اور جیسے ہی یوسف کی قمیض ان کے چہرے پر رکھی گئی، ان کی بینائی ایک معجزے کی طرح لوٹ آئی۔ برسوں کا درد ختم ہوا، ان کا دل جڑ گیا، ان کے صبر کو اس کا انعام مل گیا۔ تو آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھنا، بھلے ہی وہ تکلیف دے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچے ایمان والے صرف صبر ہی نہیں کرتے، وہ معاف کرنا بھی جانتے ہیں۔ ان کی یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب زندگی میں رات بہت لمبی ہو جائے اور دور دور تک کوئی روشنی نہ دکھے، تو وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں صبح کا انتظار کرنے کا حوصلہ دیتی ہے؟